مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ دوم باب 10 انسان ہوتے ہیں سیپ میں بند کیڑوں کے جیسے، اگر تم ڈالو چند ایک سیپ کھولتے پانی کے برتن میں تو بہت سے سیپ ایک دم پھٹ کے کھل جائیں گے اور چند ایک تیرتے رہیں گے کچھ دیر گرم پانی کی سطح پہ، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کھول دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے، چاہے وہ کیسے ہی گرم پانیوں کا شکار کیوں نہ ہو جائیں۔ ریان جے مارٹن۔ سیاہ سفید اپارٹمنٹ میں اسٹرابری کی مہک پھیلی تھی اور اونچے در و دیوار خاموشی سے لیونگ روم میں بیٹھے دو نفوس کو دیکھ رہے تھے۔ بیربل سانس رو کے ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو احتیاط سے ٹیوزر کی مدد سے کینڈل جار کے اندر سے کچھ نکال رہے تھے۔ ٹیوزر اوپر اٹھا، بیربل کی نظریں بھی اوپر کو اٹھیں۔ ایک موم میں لتھڑی شے برآمد ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ میز پہ جھکا۔ ہاتھ نہیں لگانا۔ ماہر نے ایک دم روکا تو وہ جیسے منجمد ہو گیا۔ پھر ناسمجھی سے اس شے کو دیکھا جس کی گرم موم میز پر رکھتے ہی جمنے لگی تھی۔ ماہر ٹیوزر کی نوک سے اس ننھی شے کے اوپر سے موم ہٹانے لگا۔ موم کے دانے دانے الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ صاف ہو گئی۔ وہ ایک موٹے کاغذ کا ٹکڑا تھا، آدھے انگوٹھے جتنا۔ ایک طرف بھوری تھی، دوسری طرف سرخ۔ ٹکڑا تکون صورت تھا، ایسے کہ دو اطراف بالکل برابر تھیں اور تیسری ٹیڑھی تھی، جیسے کسی نے ہاتھ سے پھاڑی ہو۔ بھوری سائڈ تو گتے جیسی تھی اور سرخ سائڈ پرنٹڈ تھی۔ سرخ تکون کے اوپر ایک ڈیزائن بنا تھا، پیلے، سبز اور نیلے رنگ کے ایک پھول کی پتی ہو جیسے۔ وہ پھول کی پتی کا ٹکڑا تھا، جیسے باقی آدھا پھاڑنے کی وجہ سے کٹ گیا ہو۔ یہ کسی اپنے سے بڑے کاغذ کا حصہ ہے جس کو کسی نے ہاتھ سے پھاڑا ہے۔ ماہر اس کو ٹیوزر سے اٹھائے الٹا پلٹا کے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کاغذ کا دوسرا حصہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ قدرے الجھ کے اس نے کینڈل جار میں جھانکا۔ موم پگھل کے شفاف نظر آ رہی تھی۔ سرے سے پینتے تک دوسری کوئی شے وہاں موجود نہ تھی۔ یہ تو ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے جو کسی نے غلطی سے پھاڑ کے موم بتی میں گرا دیا ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہلال زندہ ہے؟ بیبر کے کندھے ڈھیلے ہوئے، وہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ ہلال زندہ ہے اور یہ اسی نے ڈالا ہے۔ مجھے کچن سے ایک زپ لاک بیگ لا کر دو، تحکم سے اشارہ کیا۔ بیربل نے ایک نظر اس کی گری ہوئی بیساکھی کو دیکھا، پھر منہ میں کچھ بڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں جا کے 2-3 کیبنٹس کھولیں، ایک ننھا زپ لاک بیگ نکالا اور کیبنٹ کے دروازے بند کیے بنا واپس آیا۔ انداز ناراض ناراض سا تھا۔ بالفرض یہ حلال کی طرف سے ہے اور وہ زندہ ہے، تب بھی تم نے یہ بات مجھے پاکستان میں کیوں نہیں بتائی؟ ہم واپس کیوں آ گئے؟ وہ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ ماہر جواب دیے بنا ٹیوزر سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو شفاف زپ لاک بیگ میں مقید کرنے لگا۔ اس نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ سرکار نے ہلال کی نقلی موت کا ثبوت مجھے بہت جلدی میں بھجوایا ہے۔ وہ مجھے لاہور سے بھیجنا چاہتا تھا۔ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ اس نے چہرہ کینڈل پہ جھکا کے آنکھیں بند کی، پھر ایک سانس اندر کھینچی۔ وہ جیسے ہلال کی خوشبو تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، گال میں گڑھا سا بنا۔ ہم ہلال کو ڈھونڈے بنا واپس کیوں آ گئے ماہر؟ کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ تم اتنے پر یقین کیسے ہو؟ وہ اب اکتا گیا تھا۔ ہلال زندہ ہے اور وہ سرکار کے پاس ہے۔ اب وہ زپ لاک بیگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سرکار نے اگر اس کو مار دیا ہوتا تو وہ اتنے جوخم کر کے اس کی نقلی موت ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اسے ہلال زندہ چاہیے۔ اس نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے، لیکن برے حال میں نہیں، اچھے حال میں۔ وہ جیسے سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اور یہ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ ہلال کی جو چیزیں پولیس نے ہمیں دی ہیں، اس کا بیگ وغیرہ، وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اس کی گمشدگی کے وقت اس کے پاس بہت سی چیزیں تھیں جو کبھی نہیں ملیں۔ اس کی بہت سی کینڈلز، کتابیں، اسکیچ بکس، رنگین پینسلز، بوتل، کپڑے۔ ہلال کے ساتھ اس کی چیزیں بھی کھو گئی تھیں۔ کوئی اس کی چیزیں کیوں چرائے گا؟ تاکہ وہ چیزیں اس کو مہیا کر کے اس کو خوش رکھ سکے۔
بیربل کا ذہن کام کرنے لگ گیا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، اس نے ہلال کو کہیں بہت آرام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے پاس اس کی تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کی نقلی موت دکھانے کے لیے سرکار نے ہلال کی کچھ چیزیں اس سے لے لی ہوں گی، اور ہلال کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم تک پہنچائی جائیں گی، اس لیے اس نے کاغذ کا ٹکڑا کینڈل میں ڈال دیا۔ سرکار کو اس کا علم نہیں ہو سکا ہوگا۔ بیربل نے سمجھ کے سر ہلایا، پھر رک گیا۔ لیکن ہلال نے خالی کاغذ کیوں بھیجا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ شاید وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ دور خلائی میں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں وہاں رہ کے اسے ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ بیربل شدید بیزار ہوا۔ سرکار میرے ساتھ عرصے سے ایک گیم کھیل رہا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے 2 قدم آگے رہتا ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ میں اس کی بنائی ہوئی گیم کھیل رہا ہوں۔ زمین پر بیٹھے ماہر فرید کے چہرے پہ یہ کہتے ہوئے زمانے بھر کا اطمینان تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ جیتتا رہے گا اور میں اس کی لا حاصل تلاش میں ہمیشہ ناکام رہوں گا کیونکہ یہ کھیل اس کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں اب اس کا کھیل نہیں کھیلوں گا۔ میں سرکار کو نہیں ڈھونڈوں گا۔ اس طرح مجھے ہلال کبھی نہیں ملے گی۔ پھر کیسے ملے گی؟ اب میں اپنا کھیل ترتیب دوں گا۔ ہم واپس اس لیے آ گئے تاکہ وہ یقین کر لے کہ میں ہلال کی موت کو تسلیم کر چکا ہوں اور وہ ریلیکس ہو جائے۔ جب وہ ریلیکس ہوگا تو وہ کوئی غلطی کرے گا۔ اور اگر اس کے جنات نے اس کو بتا دیا؟ بیربل نے آنکھیں گھمائیں۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا تھا تاکہ یہاں کہیں جانے والی باتیں جنات آگے نہ بتا سکیں؟ وہ چونکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی جنات سب کچھ نہیں جانتے، نہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، اسی لیے وہ چھپی چیزوں کی لوکیشن کبھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتے۔ بہرحال ہم دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہلال مر چکی ہے، مالک، چنگیز، شبنم، سب کے سامنے۔ تب تک میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کاغذ کا کیا مطلب ہے۔ وہ زپ لاک بیگ میں مقید سرخ کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگر اس نے ہلال کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، اس نے کسی وجہ سے ہلال کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر مارنا ہوتا تو اس کی اصلی لاش بھیج دیتا۔ سرکار، کتنا عجیب نام ہے یہ۔ بیربل ماتھے پر بل ڈالے بڑبڑایا۔ نہ جانے وہ خود کیسا ہوگا۔ وہ بوڑھا ہے اور اس کے سفید بال ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ عمر یقیناً 50 سے 60 برس کے درمیان ہوگی۔ وہ موم بتی کے جلتے شعلے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زیاد اور مالا ابھی ابھی سامنے سے ہٹے تھے اور نگینہ بیگم اسی طرح شل سے تخت پر بیٹھی تھیں۔ ان کا زرد چہرہ کمزور تھا اور آنکھوں تلے ہلکے تھے، پلکیں گیلی تھیں اور جھریوں زدہ بوڑھے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ چونکہ وہ بہت سخت جادو کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی صحت کا خاص دھیان رکھا ہوگا۔ اس عمر میں بھی وہ فٹ ہوگا، ورزش کرتا ہوگا، اچھی غذا کھاتا ہوگا۔ کالا جادو بہت سی جسمانی توانائی مانگتا ہے۔ آنسو نگینہ بیگم کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بے اختیار کھانسی آئی۔ اگلدان پہ چہرہ جھکایا تو خون کے قطرے تھوک کے ساتھ نکلے۔ اس کی کوئی فیملی نہیں ہوگی کیونکہ ایسے انسان کا دل سخت ہوتا ہے جو دوسروں کے بچوں اور ماؤں کو مار سکتا ہے۔ اس کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ کسی سائیکوپیتھ سیریل کلر کی طرح وہ اکیلا رہتا ہوگا۔ وہ کھانس کے سیدھی ہوئی نڈھال چہرے سے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا جہاں سے زیاد گیا تھا۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے کلائنٹ اس کے مرید ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ ہیں۔ یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا سا آستانہ بنا رکھا ہوگا جہاں اس کے آگے پیچھے ملازم پھرتے ہوں گے۔ اندرانی، اندرانی، نگینہ بیگم کمزور آواز میں پکارنے لگیں۔ ان کو سانس چڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریبی انسانوں کو اپنے تابع کر رکھا ہوگا۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اس کا جادو ان پہ مکمل طور پر چھایا ہوگا۔ وہ کھانس کھانس کے دوہری ہو رہی تھی۔ زیاد کے کمرے کے دروازے سے کھانسنے کی آواز اندر جا رہی تھی لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے سلطان صاحب نے جھانکا۔ نیچے تخت پر بیٹھی نگینہ بیگم کا کھانسی سے برا حال تھا۔ انہوں نے میں سر جھٹکا اور واپس اندر چلے گئے۔ یقیناً اس کا بچپن اور جوانی بہت ٹف گزری ہوگی جس نے اس کے دل کو پتھر جیسا کر دیا ہوگا۔ اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، نہ اسے کسی سے محبت ہوگی۔
کیونکہ اتنا ظلم کوئی ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جس کو صرف پیسے کی ہوس ہو یا جادو کی طاقت کا نشہ۔ تمہارا تجزیہ اچھا ہے، سیریل کلرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اکیلے، سائیکوپیتھ، پتھر دل۔ بیربل کھنکارا، لیکن شاید اس کی کوئی فیملی ہو۔ ہر ولن کی فیملی ہوتی ہے ماہر۔ ماہر نے کی آواز کے ساتھ سر جھٹکا، نفی میں ہلایا، جیسے اس کی بات رد کی ہو۔ بیربل نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلتی بجھتی اسکرین دیکھی تو لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہر فرید نے غور سے دیکھی۔ کون ہے؟ ابرو اٹھایا۔ لاہور کے اس ہوٹل کی خوبصورت مینیجر جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے میرا پرسنل نمبر لیا تھا، وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ فون اٹھاؤ۔ ایسے کیسے؟ 2-3 دفعہ فون کرنے دو، پھر میسج کروں گا کہ اٹھاؤ۔ وہ دبا دبا سا غرایا۔ بیربل کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ جلدی سے اسے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ ساتھ ہی خفگی سے گھور کے ماہر کو دیکھا۔ اس کا بھائی اس کی لو لائف کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جی میں پہچان گیا۔ اچھا، واقعی؟ مسکراہٹ غائب ہوئی، قدرے چونکا۔ ہمارے جانے کے بعد کبیرہ سادان ہوٹل آئی تھیں تم سے ملنے۔ فون رکھتے ہی وہ بے یقینی سے بولا۔ کہا تھا نا وہ آئے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بیربل نے محض آنکھیں گھما کے ابرو چکا دیے۔ ماہر اب صوفے کے سہارا لیے خود کو گھسیٹتے ہوئے بے ساکھی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے کبیرہ سادان کو کال ملانی تھی۔ اسے اپنے ایک وہمے کی تصدیق چاہیے تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ دھن اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کسی سحر کے زیر اثرو وہ کھنچتی ہوئی بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آواز پہ کوئی فسوں سا ٹوٹا۔ کشمالہ مبین چونک کے مڑی۔ پیچھے اندرانی کھڑی تھی۔ اس کی گھورتی نگاہیں ہمیشہ خاموش مگر کچھ کہتی ہوئی تھیں۔ کشمالہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ انداز سخت تھا۔ موسیقی کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ بیسمنٹ سے کیا چاہیے آپ کو؟ اندرانی گھوم کے سامنے آئی اور دروازے کے سامنے جم کے کھڑی ہو گئی۔ تم کچن میں جاؤ اور اپنا کام کرو۔ مگر اندرانی نہیں ہلی، ٹٹائی سے دیوار بن کے کھڑی رہی۔ جاؤ؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ کشمالہ، زیاد نے راہداری کے دوسرے سرے سے اس کو پکارا۔ زیاد ادھر آئے۔ اس نے بنا مڑے آواز دی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں بیسمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ راستہ روک کے کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا یہ نہیں جانتی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑی بہت سکون سے زیاد سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کشمالہ اس گھر کی بہو ہے؟ زیاد نے گھور کے اسے دیکھا۔ اندرانی کے کندھے ڈھیلے ہوئے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں ویسے کرو۔ وہ برہمی سے بولا تو اندرانی نے سر کو خم دیا، پھر سے گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی۔ بیسمنٹ میں کاٹ کباڑ رکھا ہوتا تھا یا پرانا سامان۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگے۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر کیسے کر لیا؟ وہ جھنجھلائی ہوئی نہیں تھی، بس کچھ خفا خفا سا تھا اس کے انداز میں۔ تم امی کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہو؟ زیاد نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو مدھم بتیاں جل اٹھیں۔ نیچے ایک لیونگ روم تھا اور سامنے چند کمرے۔ کچھ پرانا فرنیچر رکھا تھا جو کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر طرف گرد کی مہک تھی۔ اور اپنی وجہ سے بھی۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے، پھر آپ کی امی بیمار ہیں، کینسر کے آخری سٹیج پہ ہیں۔ آپ ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رہ رہ کے ہسپتال کے وہ دن یاد آنے لگے جو معید اور اس نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ ماں کے سرہانے سے ایک پل کے لیے نہیں ہٹتے تھے۔ میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، ان کے پاس نرسنگ اسٹاف ہوگا، ابو ہوں گے، ملازمائیں ہوں گی۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے دروازے کھول کھول کے اسے کمرے دکھا رہا تھا۔ نیچے بھی اوپر جیسا ایک پورشن بنا تھا جو خالی تھا، سوائے لاؤنج کے فرنیچر کے۔ اس میں کچھ خاص نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آنکھ ذرا اوجھل ہو اور وہ گر جائیں؟ امی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں۔ رہی تمہاری بات تو تمہیں ویسے بھی ایک نئے شہر جا کے آباد ہونا ہی ہے، کیا دبئی اور کیا مکہ۔ اور ہم دبئی آتے جاتے رہیں گے، ساتھ ہی تو ہے۔ لیکن آپ نے فیصلہ لینے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آگے جاتے زیاد کی کوہنی تھام کے اسے روکا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف مڑا۔ اب وہ دونوں گرد سے آتے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔
کچھ فیصلے گھر کے مرد کے لینے کے لیے ہوتے ہیں کشمالہ، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ مجھے ہی لینا تھا۔ نہیں زیاد، شادی شدہ لوگ فیصلے مل کر لیتے ہیں، ایک ساتھ۔ زیاد نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ تم انکار نہ کر دو، لیکن میں تمہیں مکہ میں بہت خوش رکھوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن مکہ ہی کیوں؟ وہاں اتنا اہم کیا ہے؟ وہ الجھ کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زیاد سلطان نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں کشمالہ۔ میں نے زندگی میں بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، لیکن وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہیں۔ بہت سا پانی اس کے حلق میں جمع ہونے لگا۔ اس نے بدقت تھوک نکلا۔ اور جب میں نے تم سے شادی کرنے کا سوچا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ تب میں نے امی سے کہا تھا کہ پھر سے تھوک نکلا کہ وہ دعائیں مانگیں، اور ان کی دعا سے تم مجھے ملی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور میں نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو گئیں تو میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا۔ میں نیک نہیں ہوں لیکن گناہ گار بھی نہیں رہوں گا، اس لیے میں مکہ جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ میں چاہتا ہوں میں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کیے تمام گناہوں کی معافی مانگوں اور ہم کورے کاغذ جیسی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ زیاد نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ اس کا انگوٹھا زرکون کے رنگے کو چھو رہا تھا۔ مالا نے چہرہ جھکا کے چمکتے ہوئے زرکون کو دیکھا، پھر اس کو۔ اب وہ وقت تھا بات کرنے کا، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ رنگ کہاں سے لی تھی آپ نے؟ غور سے اس کو دیکھا۔ زیاد خاموش ہو گیا، پھر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات بھی بتانی تھی تمہیں۔ یہ رنگ ڈائمنڈ کی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ کشمالہ کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ ایک گہری سانس لبوں سے خارج ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں اتنا نہیں کماتا کہ وہ انگوٹھی افورڈ کر سکتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی عام انگوٹھی دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ہیرے سے کم کسی بھی چیز پہ برا مناؤ گی، اس لیے میں نے زرکون کی انگوٹھی کو ہیرا کہہ کے تمہیں دے دیا۔ زیاد، مجھے ہیروں سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سچ بولنا اور سچ سننا ہے۔ مجھے جھوٹ نہیں پسند، مجھے دھوکہ نہیں پسند۔ ویسے بھی مجھے وہ موتی والی انگوٹھی زیادہ آرٹسٹک لگی تھی۔ وہ اس کا پشیمان چہرہ دیکھ کے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں ہیرے کی چمک پہچانتی ہوں، قدرے جتا کے بولی۔ زیاد نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں بس تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن کل تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں ہیرے خوش نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ مالا نے ہاتھ پلو میں گرا دیے۔ زیاد جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں صبح تمہارے لیے یہ لایا تھا، پھر ماہی اور عباد آ گئے تو مجھے دینے کا وقت نہیں ملا۔ اس نے ایک سیاہ مخملی ڈبیا نکال کے کھولی۔ مالا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ڈبیا کے اندر وہی موتی والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ موتی کے دونوں طرف دو ننھے ننھے ہیرے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، ایک دفعہ پھر۔ وہ بہت فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میں آپ کی معذرت قبول کر رہی ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ دوبارہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ زرکون کی انگوٹھی اس نے اتار دی تھی۔ آخری کمرہ رہ گیا ہے دیکھنے والا۔ اس نے مسکرا کے انگلی میں پروئے موتی کو دیکھا، پھر یاد آیا۔ زیاد آگے بڑھا اور آخری کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس میں ایک ورک ٹیبل رکھی تھی اور میز پر بہت سے چارٹ نما کاغذ رول ہوئے تھے۔ ایک طرف بک شیلف بنا تھا، وہاں بھی بہت سے ایسے لمبے لمبے رول رکھے تھے۔ وہ قدرے اچنبے سے سب کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ وہاں گرد کی مہک بہت شدید تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقشے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں نقشے جمع کرتا تھا، مجھے جغرافی پسند تھی۔ بہت دلچسپ۔ گرد سے وہاں کھڑے ہونا مشکل تھا۔ وہ بس مسکرا کے ایک نظر دیکھتی باہر نکل آئی۔ اور تم امی کے لیے پریشان نہ ہونا، ہماری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، اور میری امی ابو کا رشتہ بہت ٹاکسک ہے۔ ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ مداخلت کرتے رہیں گے۔ میں اسی لیے ان سے دور جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی وجہ سے میری ذات میں جو کمپلیکسز رہ گئے ہیں ان کو دور کر سکوں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میرے بھی کمپلیکسز رہے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا کمپلیکس تھے؟
وہ حیران ہوا، پھر یاد آیا، ارے ہاں تمہاری ایکنی، دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ دونوں اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا تم انگوٹھی کی حقیقت جاننے پہ بہت ناراض ہوگی، لیکن تم بہت اچھی ہو کشمالہ۔ ایک اچھی بیوی تمہارے جیسی ہوتی ہے، جو اپنے شوہر کی اصلاح کرے اور اس کا ساتھ دے۔ اب آپ اپنی اچھی بیوی کو یہ بتائیں گے کہ ہم ہنی مون پہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جاتے ہیں، مالدیپ۔ وہ اوپر چلے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ بیسمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ آخری کمرے میں رکھے رول شدہ نقشے اسی طرح مکید پڑے رہ گئے۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر بانو حور کو لیے بیٹھی کچھ کھلا رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ایک نظر ماہی پہ بھی ڈال لیتی، جو بالکل گمسم سی پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ ٹی وی پوری آواز سے چل رہا تھا اور ریموٹ ماہی کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ آواز دھیمی نہیں کر رہی تھی۔ وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس میں موسم گرما کے پھولوں کی مہک تھی۔ عباد اور ماہی ایک بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائے دن کے سامنے براجمان تھے۔ اور جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ماہی نے کہتے ہوئے گود میں رکھے ہاتھ کو بے اختیار معدے سے نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کے پار ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ میں اپنے اوپر سے جادو کیسے اتاروں؟ ڈاکٹر رائد نے گہری سانس لی۔ جادو اتارنے کا پہلا قدم ایک حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ کیسی حقیقت؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے فلاں آیت پڑھو، فلاں وظیفہ کرو، صدقہ دو، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ یہ حقیقت کہ جادو تب تک اثر نہیں کرتا جب تک تمہارا دل اس کی مدد نہ کرے۔ یعنی؟ ماہی اور عباد نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یعنی جادو مریض پہ تب اثر کرتا ہے جب اس کے دل کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس جادو کی مدد کرے۔ جادو خود سے کچھ تخلیق نہیں کر سکتا۔ جادو صرف پہلے سے موجود شے کو ٹارگٹ کرتا ہے، پھر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ کے دل میں موجود خوف، انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز کو جادو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی بیماری کو بھی جادو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی میری ماں کا ٹیومر جادو نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ جادو نے اس ڈپریشن کو ٹارگٹ کیا جو میری ماں کو نور جہاں خالہ کی ڈیتھ کے بعد ہونے لگا تھا۔ وہ بہت اداس رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن اور اسٹریس ایک مقناطیس ہے جو کینسر اور ٹیومر کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان کی قوت مدافعت بہت کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے بڑوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کو موذی امراض سے بچایا جا سکے۔ لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے سے جادو کے علاج میں مدد کیسے ملے گی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے بس کوئی تیز قسم کا فارمولا چاہیے تھا جسے وہ اپلائی کرے اور جادو اتر جائے۔ کیونکہ جادو آپ کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کو کسی پوائنٹ پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ پہ کوئی جادو کر رہا ہے اور آپ ایک دم خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آپ ہر شے کو جادو سمجھنے لگتے ہیں، لیکن سب کچھ جادو نہیں ہوتا۔ بہت کچھ آپ خود ہوتے ہیں۔ جادو تو محض ایک عدسہ ہے جو چیزوں کو بڑھا چڑھا کے دکھا رہا ہے، ایک ایلوژن، ایک سراب۔ اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ حور کی کلکاری سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ ڈاکٹر رائد کی کال آ رہی تھی۔ وہ ایک دم پیر نیچے کر کے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ آپ کو کال کرنے کا وقت اب ملا ہے۔ جی بتائیے ماں بینا، سب خیریت ہے؟ وہ کسی لیکچر کے بعد اب جیسے فارغ ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے کھنکاری اور فون لیے کمرے کی طرف آ گئی۔ آپ سے اتنے عرصے سے بات نہیں ہو سکی۔ جادو اتارنے کے لیے جو چند سٹیپ آپ نے مجھے بتائے تھے وہ میں نے اپلائی کیے تھے اور آپ نے وہی کیا جو جادو کے اکثر مریض کرتے ہیں۔ چند دن قرآن دعائیں پڑھتے ہیں اور سب ٹھیک ہوتا نظر آتا ہے تو وہ بے فکر ہو کے اس بات کو بھول بھال جاتے ہیں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ کوئی نیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری بہن پہ کسی نے سحر عشق کیا ہے اور وہ اس آدمی سے شادی کر چکی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، کیونکہ سحر عشق آج کل سب سے زیادہ کیے جانے والا جادو ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ جادو کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، یہ تب اثر کرتا ہے جب دل میں پہلے سے اس کی مدد کرنے والے لوازمات موجود ہوں۔ کیا سحر عشق بھی ان لوازمات کے بغیر اثر نہیں کرتا؟
بالکل، کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کرتا اگر آپ جادو کی خود مدد نہ کریں۔ جادو آپ کے اندر چھپے خوف، انسیکیورٹی اور کمپلیکسز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یعنی میری بہن پہ سحر عشق اس لیے اثر کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے سے انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز موجود ہیں۔ سحر عشق ان لوگوں پہ جلدی اثر کرتا ہے جن کے اندر ایک حسرت بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت کیے جانے کی حسرت، چاہے جانے کی چاہ، اور سچ بات ہے مابینا کہ یہ سب ہمارے اندر ہے۔ ہم سب ہر وقت محبت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے۔ یعنی صرف سحر عشق کی وجہ سے آپ غلط انسان سے شادی نہیں کرتے، بلکہ اپنے اندر کی حسرت کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ بالکل یہ خوف ہے کہ ہم تنہا رہ جائیں گے۔ اس شخص کو ٹھکرا دیا تو کوئی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو یہ خوف دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ سحر عشق اس خوف کو بڑھا دیتا ہے اور وہ محبت سے بڑھنے والا پہلا ہاتھ تھام لیتے ہیں، بھلے کو کسی ساحر کا ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ماہی نے بے بسی سے لب کاٹے۔ میں اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ جادو کے مریض کے لیے کچھ نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان جادو سے نکل نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، اور پہلا اسٹیپ ہے اس حقیقت کو قبول کرنا کہ جادو سب کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس نے چند ماہ پہلے کہی گئی ان کی بات دہرائی۔ کال بند ہوئی تو اس کی نگاہیں بے اختیار کانٹیکٹ لسٹ پہ دوڑ گئیں۔ ماہر فرید کے نام پہ انگلی ٹھہر گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ چیزوں کو مزید پیچیدہ نہیں کر سکتی تھی۔ فیملی گروپ پہ اسی لمحے کشمالا کا میسج آیا تھا۔ زیاد اور وہ مالدیپ میں تھے اور مالا نے اپنی تصاویر بھیجی تھیں۔ وہ خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ ماہی نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ شاید یہ سب اس کا وہم ہو، ماہر کی غلط فہمی، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ 1 ماہ بعد، یہ مارچ کی ایک ٹھنڈی سی شام تھی۔ یہ ہوٹل کا ایک شاہانہ طرز کا ہال تھا جسے سیاہ اور سفید رنگ سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سیاہ گلابوں کے گلدستے تھے جو یقیناً اسپرے پینٹ کیے گئے تھے۔ مہمان گول میزوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کسی نے سیاہ یا سفید کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہیں پہنا تھا۔ کونے میں ایک پیانو رکھا تھا جس پہ بیٹھا پیانسٹ مگن سا کوئی دھن بجا رہا تھا۔ قریبی میز پہ ہلال کا ایک پورٹریٹ رکھا تھا جس کے ساتھ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ مہمان باری باری آتے اور موم بتیوں کے ساتھ اپنے حصے کے پھول رکھ کے آگے بڑھ جاتے۔ یہ ہلال شمس الدین کی وفات کا اعلان کرنے کے لیے اس کی یاد میں منعقد کیا گیا میموریل ڈنر تھا۔ زارینہ موم بتیوں والی میز کے قریب کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ بنا آستین کے سیاہ مڈی ڈریس پہنے، گردن میں بہت سی سنہری زنجیریں ڈالے، وہ تحکم سے ویٹرز کو ہدایت دے رہی تھی۔ کھانا کھلنے میں ابھی وقت تھا۔ اسٹیج پر مختلف لوگ ہلال کے لیے نیک تمنات کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ مہمان سن رہے تھے، کچھ آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں شبنم اور بیربل بھی تھے جو ایک ستون کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب مہمان آئے ہیں نا؟ بیربل نے سرگوشی میں پوچھا۔ جی ہاں، گزشتہ 3 برس سے استنبول میں بنایا گیا تم دونوں کا حلقہ احباب یہاں موجود ہے۔ ماہر کا حلقہ احباب، اس نے کھنکار کے تصحیح کی۔ میں استنبول میں بہت پہلے سے ہوں۔ 3 سال پہلے ماہر میرے کہنے پہ میرے لیے استنبول شفٹ ہوا تھا۔ اس نے بہت دفعہ کی یاد دلائی بات پھر سے دہرائی۔ آواز میں فخر سا تھا۔ استنبول منتقل ہونے کی بات وہ واحد بات تھی جو ماہر نے بنا چوں چاں کیے مان لی تھی۔ اچھا جو بھی ہے، شبنم نے ناک سے کوڑی، پھر اسٹیج پر جاتے ماہر کو دیکھ کے جیسے بدمزہ ہوئی۔ ماہر بے کو بیساکھی کے ساتھ دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب اس کے بغیر وہ ادھورا لگ رہا ہے۔ اسے ماہر کا اپنا پیروں پر چلنا پسند نہیں آیا تھا۔ بیربل بے اختیار نگاہ اٹھا کے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ کھڑا تھا۔ بیربل کے لاپرواہ حلیے کے برعکس وہ بہت دل سے تیار ہوا تھا۔ سیاہ شرٹ، ویسٹ اور کوٹ پہنے، فرنٹ پاکٹ میں ایک ننھا سفید گلاب اٹکائے، بال جیل سے پیچھے کیے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکا کے مائک میں کھنکارا تھا۔ مہمان پوری طرح سے اس طرف متوجہ ہوئے۔ یک شام لار، شام بخیر، اس نے آغاز کیا۔ ہال میں خاموشی چھانے لگی۔ یہ آج شام کی آخری تقریر تھی۔ بیربل نے البتہ تقریر سے معذرت کر لی تھی۔
اس سے زیادہ اداکاری نہیں ہوتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماہر 2 سال سے ہلال کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخر میں سب بیکار گیا۔ شبنم نے افسوس سے کیا۔ بیربل نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس نے چہرے پہ سوگواریت طاری کرنے کی کوشش کی۔ شکر کہ شبنم اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کو شک ہو جاتا۔ تم لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی؟ سرگوشی پہ وہ چونکا۔ عبد المالک فرید اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ ان کا سوٹ بھی سیاہ تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے اور پتھریلے چہرے پہ ایک غیر آرام دہ تاثر تھا۔ ظاہر ہے اسی کی ہے۔ بیربل سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں ہے۔ تمہیں قبر کی کھدوائی کروانی چاہیے تھی، DNA کروانا تھا۔ بے شک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مر چکی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ شیڈی سا لگ رہا ہے۔ وہ بڑبڑائے۔ بیربل نے گردن موڑ کے برہمی سے انہیں دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے اتنی مشکل سے ہلال کے مرنے پہ یقین کیا ہے، تم اس کو واپس اسی اسکوائر 1 پہ لانا چاہتے ہو؟ اس کو موو آن کرنے دو مالک۔ مالک کے ماتھے پہ لکیریں ڈھیلی پڑیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں خاموشی سے اسٹیج پہ کھڑے ماہر کو دیکھنے لگے۔ وہ مائک میں کہہ رہا تھا، فیری ٹیلز میں کہتے تھے کہ ہر دیو کی جان ایک فاختہ میں بند ہوتی ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میری جان ہلال میں بند تھی، وہ چلی گئی ہے تو اب زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا۔ اس نے اس میز کو دیکھا جہاں ہلال کا بڑا سا پورٹریٹ رکھا تھا۔ ہلال جہاں بھی ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ آرام سے ہوگی، ایک بہتر جگہ پہ۔ اس کی نینی اس کی ایسے حفاظت کرے گی جیسے وہ دنیا میں کرتی تھی۔ سوگواریت سے کہتے ہوئے وہ رکا اور جیسے وضاحت کی، ہلال کی نینی بھی ہلال کے ساتھ کھو گئی تھی، اس کی لاش بھی نہیں مل سکی۔ امید ہے کہ وہ ہلال کے ساتھ ہوگی۔ نینی؟ مالک فرید نے چونک کے بیربل کو دیکھا۔ کون سی نینی؟ ہلال کی نینی، جو ہر وقت ہلال کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم نے میری ماں کا ساتھ دینے سے انکار جو کر دیا تھا۔ بیربل ایک دم بگڑ کے بولا۔ مالک خاموش ہو گئے اور سامنے دیکھنے لگے۔ گزشتہ اکتوبر ہلال نے 11 سال کا ہونا تھا۔ میں اسے کچھ گفٹ کرنا چاہتا تھا، کچھ سرخ رنگ میں، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اسی لیے میں کرتال میں جو عمارت بنانے جا رہا ہوں وہ اٹکا۔ اس کی نگاہوں میں چونک جانے کا تاثر تھا، جیسے ہال کے سرے پہ کچھ دیکھا ہو۔ وہ سرخ رنگ کی ہے۔ ماہر فرید کی رنگت بدلی۔ ایک لمحے کے لیے تمام الفاظ گم ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا، لیکن نگاہیں وہیں جمی تھیں۔ زارا جو توجہ سے ماہر کی تقریر سن رہی تھی، اس کے انداز پہ چونکی۔ تیزی سے گردن موڑ کے ماہر کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ماہر نے ایسا کیا دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی تقریر قدرے عجلت میں مکمل کرتا بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، داخلی دروازے کی طرف جہاں سے کوئی داخل ہوا تھا۔ زارا نے گردن اونچی کی۔ بہت سے مہمانوں کے سروں کے درمیان سے اسے بالآخر نووارد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب کھڑی تھی، جیسے ابھی ابھی آئی ہو۔ تمام مہمانوں کے برعکس اس نے ہائی ویسٹ خاکی پینٹ پہ کھلا سفید بلاؤز پہن رکھا تھا۔ کندھوں پر جینز کی نیلی جیکٹ تھی۔ گردن میں پہنی چین میں پرویا بڑا سا سلیب سینے پر جھول رہا تھا۔ زارا پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتی چند قدم آگے آئی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ماہر کی سمت دیکھ رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ زارا کی عمر کی ہوگی یا اس سے چند سال بڑی، وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ اس کے سنہرے بال کندھوں تک کٹے ہوئے تھے، سفید گلابی سا بے زوری چہرہ اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں۔ وہ ایک ہینڈ بیگ دونوں ہاتھوں میں سامنے کو پکڑے ہوئے تھی، ایسے کہ وہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ ہلال ہماری دعاؤں میں ہمیشہ رہے گی۔ ماہر جلدی جلدی بات سمیٹ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس نووارد عورت سے ہٹ نہیں رہی تھیں اور چہرے پہ ایک ایسا تاثر تھا جو آج شام اسے پہلی دفعہ دکھائی دیا تھا، خوشگوار حیرت۔ اپنی تقریر مکمل کر کے وہ نیچے اترا۔ مہمان تیزی سے اس کی طرف بڑھے، سب اس سے مل کے اس کو تسلی اور دعا دینا چاہتے تھے۔ وہ عجلت میں سر کے خم سے تعزیت وصول کرتا تیزی سے ان کے درمیان سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ چند لوگ سامنے آ گئے، نگاہ کا راستہ رک گیا۔ وہ بے چینی سے معذرت کرتا آگے بڑھتا گیا۔ بالآخر وہ پھر سے دکھائی دی۔ وہ وہیں کھڑی تھی، اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ قریب آیا۔ یاسمین۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔
سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد لکیریں سی پڑتی تھیں۔ میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا کہ آج یہاں ہلال کا میموریل ڈنر ہو رہا ہے۔ میں یہاں ایک سیمینار میں آئی تھی، سوچا ایک دفعہ تم سے مل لوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے ہلال کا۔ وہ صاف انگریزی بولتی تھی، اس کا لہجہ امریکی تھا، آنکھیں شفاف اور ماہر کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ گردن سیدھی رکھے کھڑی تھی، اپنی جگہ سے ایک قدم نہ آگے ہوئی نہ پیچھے۔ تھینک یو یاسمین، مجھے اچھا لگا کہ تم آئی ہو۔ مگر تم نہیں آئے، یاسمین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پچھلے مارچ سے تم نہیں آئے، جب سے تم لاہور گئے تھے، فون بھی نہیں کیا۔ اب اگلا مارچ آ پہنچا ہے، نہ شکایت نہ جتانا، وہ بس نرمی سے یاد دلا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے سر جھکا دیا۔ لاہور گئے تھے تو کہا تھا کہ فون کرتا رہوں گا، لیکن نہیں کیا۔ مجھ سے بھاگ رہے ہو ماہر؟ ماہر نے سر اٹھایا، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ یہی میں پوچھ رہی ہوں، مجھ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر یاسمین کے لب حرکت کیے۔ تم ٹھیک ہو؟ ابرو اٹھا کے یقین دہانی چاہی۔ ٹھیک ہوں، ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کا بھی سنا تھا میں نے، سوچا تم خود کال کرو گے مگر نہیں کی۔ تم کر لیتی، اس کے انداز میں گلا تھا۔ میں کبھی کال نہیں کرتی ماہر، کال کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ مسکرائی، پھر گھڑی دیکھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، لیکن میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ ماہر؟ زارا سے مزید دور رہنا برداشت نہ ہوا، وہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ہلال کے میموریل ڈنر پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ تعارف کروانے لگا، لیکن یاسمین نے الفاظ اچک لیے۔ یہ یقیناً زارا ہے، تمہاری کزن۔ زارا نے کچھ کہا نہیں، بس ماہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ یاسمین ہے، اس نے تعارف مکمل کیا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں لیکن، یاسمین نے ایک ہاتھ بیگ سے ہٹایا اور نرمی سے اس کی کونی کو چھوا۔ مجھے کال کرنا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دروازے تک پہنچ کے وہ مڑی، پھر ہاتھ گال تک لے گئی، درمیانی 3 انگلیاں موڑ کے فون کا اشارہ کیا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ کال می۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ زارا مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھی؟ یاسمین، وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ چنگیز کی طرف جا رہا تھا۔ یاسمین کے جاتے ہی چہرے کے تاثرات واپس ویسے ہی ہو گئے تھے، روبوٹ کے جیسے۔ یہ عورت کون تھی ماہر کے ساتھ؟ زارا تیزی سے بیربل کے پاس گئی اور چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہ جو شبنم سے کسی بات میں الجھا تھا، کندھے اچکا کے رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، ماہر کی کوئی دوست ہوگی۔ زارا نے شبنم کو دیکھا، اس نے بھی لا علمی سے شانے اچکا کے نگاہیں چرا لیں۔ زارا نے اس کی نگاہیں چرانا غور سے دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ البتہ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا۔ کون ہو سکتی ہے؟ ماہر کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں زارینہ خانم، جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اسی لیے میں تجسس نہیں رکھتا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے وہ لاہور جاتا ہے؟ نہیں، بیربل اور شبنم یک زبان ہو کے بولے، اور پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھتی، وہ دونوں دائیں بائیں ہو گئے۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ چنگیز نے تعزیت کرنے کے بعد بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہر نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ کیسا ٹکڑا؟ سرخ کاغذ کا ٹکڑا جو تم نے مجھے فورینسک معائنے کے لیے دیا تھا اور جس پر ہمیں کسی قسم کا ڈی این اے یا فنگر پرنٹ نہیں ملا تھا، اس نے جتانے والے انداز میں یاد دلایا۔ وہ اہم نہیں ہے، ہلال نہیں رہی، اب کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اس کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو گیا تھا۔ اسی پل بیربل قریب آ کے کھنکارا۔ یہ عورت کون تھی ماہر؟ یاسمین، وہ موبائل نکال کے اسکرین پر انگوٹھا چلا رہا تھا۔ ہاں مگر کون تھی؟ بیربل کو بے چینی ہوئی۔ یاسمین تھی۔ وہ موبائل دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ بیربل نے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھا، پھر کچھ سوچ کے واپس اسی مقام تک آیا جہاں ناخوش سے مالک کھڑے تھے۔ اگر کوئی جانتا تھا تو وہ مالک تھا، وہ عموماً سب کچھ جانتا ہوتا تھا۔ یہ سنہرے بالوں اور روسی خد و خال والی عورت کون تھی جو ابھی ماہر کے ساتھ کھڑی تھی؟ مالک فرید نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ یاسمین تھی۔ اپنا اندازہ درست ہونے پہ بیربل کے ابرو استجاب میں اٹھے۔ کون یاسمین؟ وہ عورت جس کے لیے ماہر لندن چھوڑ کے استنبول آیا تھا۔ بیربل فرید پلک جھپکنا بھول گیا۔
ماہر میرے لیے یہاں شفٹ ہوا تھا؟ میرے مشورے پر، تاکہ ہم بھائی ساتھ رہیں۔ مالک فرید پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکا اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے گئے۔ کیا وہ ایسے آدمی کا مشورہ مان سکتا ہے جو کیک بناتا ہو؟ انداز مخصوص ہونے والا تھا، کہہ کے آگے بڑھ گئے اور بیربل کا چہرہ خفگی سے سرخ پڑنے لگا۔ غصے سے دور کھڑے ماہر کو دیکھا جو فون میں الجھا تھا۔ قیامت کے دن ان روبوٹس کا الگ سے حساب ہوگا، انشاءاللہ، پورے عزم سے خود کو یقین دلایا۔ وہ اسی طرح اپنے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کھولے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کال کرنا، انگوٹھا ایک نام پہ ٹھہر گیا، اینجل۔ لیکن اس نے کال کا بٹن نہیں دبایا، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ مالدیپ کیسا تھا؟ مبین منزل میں ڈائننگ ہال پہ انواع اقسام کے کھانے چنے تھے۔ گفتگو کے ساتھ چمچ کانٹے چلانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وسط میز پر اونچا سا کینڈل اسٹینڈ رکھا تھا اور ٹیبل رنرز پر ترتیب سے بہت سے پلیٹرز۔ سربراہی کرسی خالی تھی اور وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایسے کہ ماہی اور معید ایک طرف تھے اور مالا اور زیاد دوسری جانب۔ بہت اچھا، وہ مسکرا کے چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے بولی۔ اس نے لمبے بال آدھے باندھ رکھے تھے، ہلکے میک اپ اور کامدار لباس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا زیاد بھی کرتے شلوار میں ملبوس بہت پرسکون سا بیٹھا اپنی پلیٹ میں باربیکیو نکال رہا تھا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ زیاد نے برائے بات پوچھا۔ ماہی نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میرے سسرال میں 2 شادیاں تھیں، اس لیے رک گئی، ورنہ یہ بات تو آپ کے مالدیپ جانے کے اگلے دن واپس چلا گیا تھا۔ حور اور میں اس ہفتے جائیں گے۔ ایک گہری نگاہ زیاد پہ ڈالی جو عام سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا، پھر ساتھ بیٹھے معید کی طرف دیکھا، اور معید بھی منگل کو جا رہا ہے؟ کہاں؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ معید استنبول جا رہا ہے نا، ایک فیلوشپ کے لیے، چند ماہ بعد واپس آ جائے گا، مالا بتانے لگی۔ ساتھ ہی اس نے پلیٹر اٹھا کے زیاد کی پلیٹ میں سیخ کباب ڈالنا چاہا۔ چوڑیوں والے ہاتھ چھنکے۔ میں لے چکا ہوں بیگم صاحبہ، وہ مسکرا کے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تھوڑا سا اور لے لیں، میں آپ کو یہ پسند ہیں؟ ماہی نے بہت غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر سر اٹھاتے خدشات نیچے بیٹھنے لگے۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ تلخ قسم کے مرد شادی کے بعد بیویوں کے رنگ میں ڈھل ہی جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ماہر فرید کی بات کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ استنبول پہلے کبھی گئے ہو؟ زیاد نے نوالہ لیتے ہوئے معید کو مخاطب کیا جو اب تک اپنے فون اور کھانے کے درمیان مصروف تھا۔ پکارے جانے پہ جلدی سے فون رکھا اور مسکرا کے بتانے لگا۔ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ گیا تھا۔ وہاں کوئی دوست وغیرہ ہے؟ نہیں، وہاں تو کسی کو نہیں جانتا۔ ماہی کے لب ہلکے سے کھلے پھر بند ہو گئے۔ اس نے بغور مالا کا چہرہ دیکھا۔ وہ معید کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہی تھی، اپنی صحت کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا، اور اکیلے ہی واپس آنا، لڑکی مت لے آنا ساتھ۔ انداز میں نرم سی تنبیہ تھی۔ ماہی نے آہستہ سے گلاس اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ وہ شاید اسے بھول چکی تھی۔ اسے بھی بلا دینا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، معید جھینپ کے مسکرا دیا، پھر ایک خیال سے چونکا۔ ایک شخص کو جانتا ہوں میں استنبول میں، ہاتھ اٹھا کے جیسے ان سب کو یاد دلایا۔ کیف ہے نا؟ لمحے بھر کے لیے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ پھر زیاد نے الجھ کے مالا کو دیکھا۔ کیف تمہارا ڈرائیور؟ کشمالہ مبین نے آہستہ سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ جی، وہ ڈرائیور نہیں تھا، وہ ایک امیر آدمی تھا جو غریب بنا ہوا تھا۔ لانگ سٹوری۔ اس کا انداز قدرے تلخ ہوا۔ زیاد نے چونک کر باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ یعنی وہ فراڈ تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ مشکوک لگا تھا۔ فراڈ نہیں تھا وہ، ماہی ایک دم چٹک کے بولی۔ فراڈ وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہوئے عمارت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ مالا کو معلوم نہیں تھا لیکن وہ ماہر فرید ہے، میرا اور عباد کا فیملی فرینڈ، اور اس نے قطر میں کئی دفعہ میری مدد کی ہے۔ اوکے کول۔ زیاد دھیرے سے شانے اچکائے اور معید کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی بہن کی بات یاد رکھنا، اکیلے ہی واپس آنا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ معید پھر سے توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ کشمالہ نے واپس چمچ کانٹا اٹھا لیا، البتہ اس کے ہاتھ قدرے سست تھے، جیسے کسی خیال نے اس کے ذہن کو بھٹکا دیا تھا۔ ماہی نے بغور اس کو دیکھا، پھر کھنکار کے زیاد کو مخاطب کیا۔ ویسے آپ مالا کو مکہ جیسے شہر میں کیوں لے جا رہے ہیں؟
ہم مکہ شہر نہیں مکہ صوبے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ منطقہ مکہ، اس کا ایک شہر ہے مکہ المکرمہ جہاں خانہ کعبہ ہے۔ ہم اسی صوبے کے ایک دوسرے شہر جدہ میں رہیں گے۔ لیکن سعودی عرب ہی کیوں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ وہاں آپ کی بیوی آپ کی مرضی کی پابند ہوتی ہے؟ وہ سعودی عرب چھوڑ کے نہیں جا سکتی جب تک آپ کے دستخط سے ری انٹری نہ لگ جائے۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ زیاد کو دیکھتے ہوئے بہت چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ معید بھی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا۔ زیاد کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے دھیرے سے نیپکن رکھا اور جب بولا تو آواز ہموار تھی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی بیوی کو قید کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ مالا جہاں آنا جانا چاہے وہ آزاد ہے۔ پھر مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی، ساتھ ہی ایک گھورتی ہوئی نظر ماہی پہ ڈالی۔ ماہی جبراً مسکرائی اور شانے اچکائے۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، اور ہم مکہ اس لیے شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہ بابرکت زمین ہے، وہاں جا کے شاید میں ایک نیک انسان بن جاؤں۔ مسکرا کے سادگی سے بتایا اور پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نگینہ آنٹی کیسی ہیں؟ ابھی تک یہیں ہیں؟ معید نے موضوع بدلا۔ جی، ابو اور امی اب پاکستان میں رہیں گے، وہ دبئی نہیں جانا چاہتے۔ ویسے بھی امی کے ٹیسٹ رزلٹ بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، لیکن ایک تناؤ سا تھا جو سارے ڈائننگ ہال کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ واپسی پہ زیاد ڈرائیو کر رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سر جھکائے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ سڑک ویران تھی اور اندھیرے کی وجہ سے موبائل کی نیلی روشنی مالا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کندھوں کے گرد شال لپیٹے وہ مسکرائے والی آنکھیں فون پہ جھکائے ہوئے تھی۔ کانوں میں پہنے ٹاپس دمک رہے تھے۔ ماہی قدرے نیگیٹو سوچتی ہے، زیاد کھنکارا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظریں سامنے سڑک پہ تھیں۔ ارے نہیں، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی، آپ کو اس کی جلد سمجھ آ جائے گی۔ اس نے بظاہر لہجہ ہلکا پھلکا رکھا، البتہ ایک بے چینی سے سر اٹھانے لگی۔ تم نے مجھے کبھی کیف کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ ناقابل اعتبار سا ہے۔ میں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آرام سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام غلط بتایا۔ یہ آئیڈینٹی فراڈ کہلاتا ہے۔ ایسے آدمی سے معید کو دور رہنا چاہیے۔ معید اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، ڈونٹ وری۔ ماہر فرید، وہ سڑک کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا ہے کہیں، جیسے ذہن پہ زور دیا۔ میں نے آپ کے گھر کورٹ کے کاغذات دیکھے تھے جن میں سبرینہ کے والدین نے ماہر فرید کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر لیا تھا۔ آپ نے اس کا نام وہیں سنا ہوگا۔ زیاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ او یس، یہ وہی ماہر فرید ہے۔ ایک اختیار ماتھے کو چھوا۔ لیکن وہ تو نفسیاتی مریض تھا، پاگل خانے میں داخل رہا تھا شاید۔ کیا وہ کیف تھا؟ وہ جیسے الجھ سا گیا۔ کار کو وہی تناؤ اپنی لپیٹ میں لینے لگا تو مالا نے پہلو بدلا۔ زیاد کہہ رہا تھا، وہ آدمی اتنا عرصہ تم لوگوں کے گھر میں رہتا رہا، ایسا آدمی انتہائی خطرناک۔ سبرینہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اور نتیجہ اس کی توقع کے مطابق تھا۔ زیاد سلطان ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک سوگوار سا تاثر ابھرا۔ کیا تم انڈرسٹینڈ کرو گی اگر میں کہوں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ایک تکلیف دہ ٹاپک ہے۔ شور، وہ مسکرا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ پھر خیال آیا، آنٹی کی دوا لینی تھی، آپ فارمیسی پہ رک کے لے سکیں گے؟ فارمیسی کے باہر کار روک کے زیاد نے والیٹ اس کے کارڈ نکالا اور باہر نکل گیا۔ مالا نے ایک نظر دونوں نشستوں پہ درمیان رکھی اس کی چیزوں کو دیکھا۔ والیٹ، موبائل، وہ سب یہیں چھوڑ گیا تھا۔ یوں ہی کچھ یاد آیا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی اس نے کسی والیٹ کی تلاشی لی تھی۔ لیکن سعودی عرب ہی کیوں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ وہاں آپ کی بیوی آپ کی مرضی کی پابند ہوتی ہے؟ اس نے ایک نظر فارمیسی کے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھا اور دوسری نظر والیٹ پہ ڈالی۔ اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے فون اٹھا کے روشن کیا، وہ لاک تھا۔ اس نے دھیرے سے والیٹ اٹھایا اور کھولا۔ اندر چند نوٹ رکھے تھے۔ زیاد کیش بہت کم رکھتا تھا، 3-4 بینک کارڈز تھے اور اس کے شناختی کارڈز۔ اف مالا، کیا کر رہی ہو؟ خود کو کوستے ہوئے اس نے والیٹ واپس رکھا اور ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اسے زیاد پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ ایک شخص کے دھوکے نے اسے ایسے ڈیمیج کیا تھا کہ اسے لگتا تھا ہر انسان دھوکہ دے گا، لیکن زیاد ایسا نہیں ہے۔
وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، اسے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اب وہ آوازیں نہیں آتی، مالدیپ جانے سے لے کر اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اسے زیاد کی محبت پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ نگینہ بیگم تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ نحیف اور وجود لاغرض ہو چکا تھا۔ سفید دوپٹہ سر پر تھا اور تسبیح کے دانے گراتے ہوئے لب ہلا رہی تھیں۔ آپ واقعی جا رہے ہو زیاد؟ وہ اب اداس نہیں تھیں، بلکہ اینک کے پیچھے سے زیاد کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ مالا کسی گھر کے کام سے باہر تھی اور وہ دونوں ان کے کمرے میں تنہا تھے۔ امی مجھے مت روکیے گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے قریب کرسی پر آگے کو ہو کے بیٹھا، سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا، وہ اس کے آر پار جھانک سکتی تھیں۔ یہ وہ پہلا راز نہیں ہے جو آپ نے مجھ سے رکھا ہے بیٹا۔ وہ ہلکا سا چونکا، وہ زخمی سا مسکرائیں۔ کچھ عرصہ قبل تمہارے اوپر خون کے چھینٹے آتے تھے، کبیرہ بیگم کے جادو۔ وہ مسکرائیں، اور تم مجھے بتاتے نہیں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں۔ غلط، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ساری توانائیاں کبیرہ پہ صرف کر دوں اور آپ کا کام بھول جاؤں۔ زیاد کے چہرے پر سایہ سا گزرا، اس نے آواز نیچی کی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی دعا اور دم سے اس کو میرا بنا دیں، اس کی ماں کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کی ماں اگر اپنے حواس میں ہوتی تو یہ شادی کبھی نہ ہوتی بیٹا۔ وہ تنفر سے مسکرائیں۔ اس کی ماں کے ساتھ جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں ہے امی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ آپ نے وہ سب کیسے کیا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، بس اس کو دیکھے گئیں۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اور کشمالہ مکہ جا رہے ہیں، وہاں اللہ کا گھر ہے۔ میں ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے اور میں اس کی قدر کروں گا۔ ہم خوش رہیں گے جیسے آپ کے ابو اور میں خوش رہے تھے۔ ان کے انداز میں طنز تھا۔ میں اور کشمالہ ابو اور آپ کے جیسے نہیں ہیں، نہ بنیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں اپنے گناہ چھوڑ چکا ہوں، اسی لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس پیسے کے بغیر رہ لو گے بیٹا جو آپ کو میرے توسط سے ملتا ہے؟ زیاد سلطان نے مٹھی بھینچ لی جیسے بہت ضبط کیا ہو۔ رہ لوں گا، مجھے آپ کے بھیجے گئے پیسے مزید نہیں چاہیے ہیں۔ میں ہلال کی آمدنی پہ کام شروع کروں گا، کشمالہ اور میں گزارا کر لیں گے۔ جس عورت کے لیے آپ مجھے چھوڑ رہے ہو وہ ایک دن آپ کو چھوڑ دے گی، وہ بنا پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی، لہجے میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ زیاد سلطان کو جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ میری تاریک زندگی میں آئی روشنی کرن ہے، وہ نہ رہی تو میں نہیں رہ سکوں گا، پلیز۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس کے لہجے میں منت تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے سرکار، آپ کا دل دکھانے کے لیے، آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے، گناہ کی زندگی چھوڑنے کے لیے، لیکن پلیز کچھ ایسا نہ کریں جس میں رک جاؤں، ہمیں جانے دیں۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے سر جھٹکا اور اس کے ہاتھوں سے اپنا جھریوں زدہ ہاتھ علیحدہ کیا، پھر اسے زیاد کے سر پہ رکھا۔ جیسے آپ کی خوشی بیٹا۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا، الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ زیاد دھیرے سے سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ابھرا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ پہلے نہ اب۔ وہ اس کے لیے مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نگینہ بیگم نے اثبات میں سر ہلا دیا، ان کی انگلیاں تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور لب حرکت کر رہے تھے۔ زارینہ فرید کے آفس کا دروازہ کھلا تھا، وہ کام کرتے ہوئے گاہے بگاہے باہر نظر ڈالتی۔ اسے ہال میں کام کرتے افراد کے سر کیبن سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھی اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ شبنم کے ڈیسک کی جانب تھا۔ شبنم نے اس کے جوتوں کی آواز سنی لیکن بظاہر کام میں مصروف ہی، یہاں تک کہ زارینہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، ایسے کہ اس کے ڈیسک پہ سایہ سا ہو گیا۔ تب اس نے چہرہ اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جی زارینہ خانم؟ وہ کی بورڈ پر انگلیاں جمائے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے بس ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ روکی ہو اور زارینہ جائے تو واپس شروع ہو جائے۔
تم نے اس روز میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ زارا میز کے کونے پر بیٹھی اور ٹانگیں ایک دوسرے پر جما دیں، پھر کافی کا گھونٹ بھرا۔ شبنم نے ستائش سے اس کو دیکھا جو بنا کسی سہارے کے کمر سیدھی رکھے وہاں بیٹھی تھی۔ اس کا فگر پرفیکٹ تھا، جیسے کوئی خوبصورت مجسمہ ہو۔ کون سا سوال؟ البتہ پوچھا تو آواز کسی بھی قسم کی مروبیت سے پاک تھی۔ وہ یاسمین نامی عورت کون تھی؟ زارا کی تیز نظریں اس پہ جمی تھیں۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ آپ ماہر بے سے پوچھ لیں۔ شبنم جم۔ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کی طرف جھکی اور ٹھک سے کافی کپ میز پر رکھا، چند قطرے باہر کو چھلکے۔ میں ماہر کی کزن ہوں اور تم ایک سیکریٹری ہو۔ اس اکنامی میں تمہارے لیے ایسی جاب بہت ضروری ہے جو تمہیں ڈالرز میں پے کرتی ہو، لیکن میرے کہنے پہ ماہر تمہیں 1 منٹ میں دروازہ دکھا سکتا ہے۔ 1 منٹ میں؟ لمبے ناخن والے ہاتھ سے چٹکی بجا کے دکھائی۔ آپ ان کی کزن ہیں، ان سے خود پوچھ سکتی ہیں۔ میں سیکریٹری ہوں، ان کی باتیں میرے پاس امانت ہوتی ہیں، خیانت نہیں کر سکتی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جو شبنم کو غیر آرام دہ کر گیا۔ اس نے پہلو بدلا۔ زارا اب اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ شبنم سر جھٹک کے کام کرنے لگی۔ زارا اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ تم کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلی جاؤ گی؟ وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر پھیلے بادل دیکھ رہی تھی، سفید کاٹن کینڈی جیسے بادل جو چھوتے ہی ہتھیلی پہ پگھل جائیں۔ اس کے سوال پہ وہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ زیاد سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی بے بسی تھی، خوف تھا، امید تھی۔ مالا مسکرا دی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بتاؤ نا، تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟ میں اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ میں دشمن بناتی ہوں، لیکن اگر بنا لوں تو اس دشمنی کو آخری حد تک پہنچاتی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یعنی تمہیں ناراض کرنا بھی مشکل ہے اور منانا بھی۔ ویسے کس بات پہ تم دوستی کو دشمنی میں بدلتی ہو؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ مسکرا کے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے کس کے اونچی پونی بنا رکھی تھی جو چہرہ موڑے اس نے دائیں بائیں جھولتی تھی۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ میری ایک بیوی ہو۔ مسکرا کے محبت سے اسے دیکھا۔ ایسی بیوی جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کے آنے سے میری زندگی بدل جائے اور میں ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اور تمہارا؟ وہ مسکرا دی۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہی کہ میں دنیا بھر کا سفر کروں، ایک بیک پیک ہو کندھے پر، نہ کوئی کام ہو نہ کوئی فکر۔ میں جاگرز کے تسمے کسوں اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے دنیا کو ایکسپلور کروں، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ باہر پھیلے روئی کے گالوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر کسی خوبصورت مقام پہ پہنچوں تو کندھے سے بیک پیک اتاروں، وہاں اپنا ایزل کینوس سیٹ کروں اور ساتھ گرما گرم کافی مل جائے۔ پھر میں وہیں بیٹھ کے ڈھلتے سورج کے ساتھ اس منظر کو پینٹ کروں۔ وہ منظر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پر رونق اسٹریٹ، کسی پہاڑ کی چوٹی۔ بس مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے، نئے نئے شہر دیکھنے کا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ایک لٹ پونی سے نکل کے گال کو چھو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کسے وہ ایک آدمی کا رشتہ صرف اس لیے قبول کرنے کو تیار تھی کہ وہ بہت سے ملکوں کا سفر کرتا ہے، حالانکہ وہ ایسا گھٹیا آدمی تھا جس نے اس کے چہرے کے دانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایسے آدمی کے ساتھ تو وہ 1 منٹ نہ رہ سکتی۔ گجا کے دنیا گھومنا۔ وہ مسکرا کے باہر دیکھنے لگی۔ اسے دنیا گھومنے کا شوق تھا اور سعودیہ سے وہ سفر شروع ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا جو اس کا من پسند تھا، اور وہ اپنے شوہر کی محبت تھی۔ وہ خود مختار تھی۔ زندگی کے تمام ٹراماز پیچھے کہیں رہ گئے تھے۔ وہ بالآخر ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جو… ویسے تمہارے چہرے پر پمپل نکل رہے ہیں۔ اس کی آواز نے کشمالہ مبین کے خیالوں کا ارتکاز توڑا۔ اس نے چونک کر زیاد کو دیکھا، پھر سامنے سیٹ کی پشت سے لگی بجھی ہوئی اسکرین کو جس میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ دائیں گال پر ننھے ننھے سے 2 دانے نئے نکلے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت میں کچھ بدلا تھا جو زیاد ایک دم سنبھلا۔ سوری، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان کو ٹریٹ کر لو اور یہ بڑھ نہ جائیں، کیونکہ یہ تمہارا کمپلیکس رہے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ نکل آئے تو تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی۔ اس نے سادگی سے کہتے ہوئے ایک میگزین اٹھایا۔
دانے تو نکلتے رہتے ہیں، میں ان سے پریشان نہیں ہوتی، لیکن اس کی آواز کمزور تھی، اس میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بس تم میری اصلاح کرتی رہنا، جہاں میں غلط ہوں مجھے محبت سے بدلنے کی کوشش کرنا۔ میری تلخ کلامی کی عادت تمہاری محبت سے دور ہو جائے گی، کیونکہ محبت ہی انسان کو ہیل کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، لیکن اس دفعہ اس کی مسکراہٹ قدرے پھیکی تھی۔ اس نے پھر سے سیاہ اسکرین میں اپنا عکس دیکھا، ایک خوف سا حلق میں گرہیں لگانے لگا۔